میت کو کندھا دینے کا طریقہ، اس کی چارپائی کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 40 قدم چلا جائے کندھا دے کر، اور جو بندہ 40 قدم میت کو کندھا دے کر چلتا ہے تو اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کا ایک طریقہ کار ہے کندھا دینے کا، وہ یہ طریقہ کار ہے کہ سب سے پہلے چارپائی کا جو سرہانے کی طرف کا سیدھا پایا ہے وہاں آئیں گے، اس کو کندھا دیں گے اور 10 قدم چلیں گے۔ پھر اس کے بعد اسی سائیڈ پہ یعنی سیدھی سائیڈ پہ آپ پاؤں کی طرف آئیں گے اور کندھا دے کر 10 قدم چلیں گے، اور پھر اس کے بعد الٹی طرف سرہانے کی طرف آ کے 10 قدم چلیں گے، پھر الٹی طرف پاؤں کی جو سائیڈ ہے وہاں آ کر 10 قدم چلیں گے۔ یہ اس طریقے سے 40 قدم ہو جائیں گے، اور جو 40 قدم میت کو اس طریقے سے کندھا دے کے چلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ پاک اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کبیرہ گناہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، تو اس طریقے سے کندھا دینا چاہیے۔ ایک چیز اور ہے میت کے کندھا دینے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے اور بہت اچھا رواج ہے کہ جب میت کو کندھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں کلمہ شہادت، تو یہ بہت اچھا رواج ہے، بہت ہی اچھا رواج ہے۔ مگر اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ شہادت کہنے والا تو کہہ دیتا ہے پر پیچھے بندے پڑھ نہیں رہے ہوتے، یا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ابھی اس نے کلمہ شہادت کہا ہے، پچھلے کسی بندے نے ابھی پڑھا بھی نہیں تو دوسرے نے کہہ دیا ساتھ ہی کلمہ شہادت، تو وہ جو بیچ میں اس کو تھوڑا وقفہ ملنا چاہیے تھا جس میں وہ کلمہ شہادت پڑھ بھی سکے، اور جب اس نے کلمہ شہادت کہا ہے میت کو کندھا دینے والے نے، تو پیچھے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کلمہ پڑھیں بھی۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جہاں پر یہ کلمہ شریف پڑھا جائے گا وہاں پر خدا کی رحمت برسے گی، تو میت کو بڑی سخت ضرورت ہے کہ خدا کی رحمت برسے، تو اس لیے یہ لازمی طور پر ہمیں چاہیے کہ وہ جب اس کلمہ شہادت اس نے کہا ہے تو ہم پیچھے کلمہ پڑھیں، دنیاوی بات کوئی نہ کریں، ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں، اگر کوئی ضروری ہے بھی تو کوشش کریں کہ دین کے متعلق بات کریں، مذہب کے متعلق بات کریں اگر کوئی کرنی ہے تو، کیونکہ اب بہت بڑی عبرت کا ٹائم ہے کہ میت جا رہی ہے، ہم اس کو اٹھا کے قبرستان لے جا رہے ہیں، تو وہاں دنیاوی باتیں کوئی مناسب نہیں ہیں، وہاں پر جنازگاہ میں جا کے ہنسنا، مسکرانا اور جا کر ایسی مطلب دنیاوی باتیں کرنا اور ایک گپ شپ لگانا، تو یہ بہت غیر مناسب ہوگا۔ آپ دین کے متعلق کو بات کریں، وہاں پہ آپ کوئی آخرت کی بات کریں، موت کے متعلق بات کریں، قبر حشر کے متعلق بات کریں، قرآن حدیث کی بات کریں، تو یہ بہت اچھا ہے، لیکن اس کے علاوہ باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر جو لوگ جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازے کے آگے نہیں چلنا چاہیے، جنازے کے پیچھے چلیں، آگے نہ چلیں، اور اگر کسی نے آگے چلنا بھی ہے تو پھر اتنا آگے چلے کہ جنازے کے ساتھ لگے نہ ہو، ضرورت ہے آگے چلنے کی اسے، تو پھر اتنا آگے جا کے چلے کہ جنازے کے ساتھ لگے نہ ہو کہ جنازے کے ساتھ۔ یعنی یہ دیکھیں آپ کہ اسلام نے میت کا بھی کتنا ادب اور احترام رکھا ہے کہ اس کے آگے کسی کو چلنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے آگے چلیں بھی نہ، آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں، ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اگر کسی کو مجبوری ہے، اس نے جلدی جنازگاہ میں پہنچنا ہے یا وہ ویسے گزر رہا ہے، تو پھر وہ اتنا آگے چلا جائے کہ وہ جنازے کے ساتھ نظر نہ آئے، تاکہ جنازے والے لوگ جو ہیں وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے نظر آئیں، یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد نماز جنازہ جب ہم پڑھ دیتے ہیں تو اس کو دفنا دیا جاتا ہے میت کو۔ دفنانے کے بعد ایک بڑی اہم چیز ہے جس میں ہماری غفلت ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں غفلت کر دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ میت کو دفنانے کے بعد جب ہم 40 قدم چل کے آتے ہیں نا، تو میت کو فرشتے آ کے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں، سوال جواب شروع ہو جاتے ہیں
مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل محمد. تو 40 قدم چلنے کے بعد اس کے سوال جواب کا ٹائم شروع ہو گیا. اب 40 قدم چلنے کے بعد میت کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اب اس کے سوال جواب شروع ہو گئے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اسے دعا کی بڑی سخت ضرورت ہے. بلکہ ایک حدیث نے تو بڑا خوبصورت عمل بتایا ہے کہ صحابہ کرام میں سے چند ایک یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد اتنی دیر میری قبر پہ رہنا جتنی دیر اونٹ کو نہر کر کے، نہر مطلب ذبح کرنا، اونٹ کو نہر کر کے اس کا گوشت نہ بانٹ دیا جائے، اس کا گوشت بانٹ دیا جائے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کو 2-3 گھنٹے تو لگیں گے اس میں، کوئی تیز بندہ بھی کرے گا. تو میت کو دفنانے کے بعد اہل خانہ میں سے کچھ لوگوں کو، دوست احباب میں سے کچھ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ دیر قبر کے اوپر پاس رہیں. اور اس کی وجہ بھی ہے اس حدیث میں. پوچھا گیا بھی اتنی دیر ہم کیوں ٹھہرے؟ تو کہا نئی جگہ ہے، میرا اتنی جلدی وہاں دل نہیں لگے گا، تم اوپر رہنا تاکہ میرا اندر دل لگ جائے اور سوالات کے اندر آسانی ہو جائے. ایک چیز میں تو میں نے بالکل ہی کوتاہی دیکھی ہے، وہ ہمارے ہاں ہوتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کچھ چند ایک لوگ کرتے ہیں. دفن کے بعد میت کو تلقین کی جائے. یہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی من گھڑت چیز نہیں ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے کہ دفن کے بعد میت کو تلقین کی جائے. تلقین کیسے کریں گے؟ اس کو دفنانے کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا نام لینا ہے. جیسے زید ہے مثال کے طور پر، زید اور آگے اس کی والدہ کا نام لے لیں. حدیث میں تو والدہ کا نام ہے. زید کی مثال ہے، اس کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، زید بن فاطمہ، اس کا نام لیا جائے عربی زبان میں، اور نام لے کے اس کو پھر بتایا جائے کہ تیرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو مانتا ہوا آیا ہے. اسے بتایا جائے تیرا دین اسلام ہے، تو اسلام کو مانتا ہوا آیا ہے. اسے بتایا جائے تیرے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، تیرا قرآن امام ہے. یہ اسے تلقین کی جائے، اسے کہا جائے تو اس مذہب پہ آیا دنیا سے. جب تلقین کی جاتی ہے نا قبر پہ کھڑے ہو کے، تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو فرشتے پوچھنے آتے ہیں نا سوال جواب، وہ ایک دوسرے کو پکڑ کے کہتے ہیں چلو اس سے کیا سوال کرنے ہیں، اس کو تو باہر سے سوالوں کے جواب بتائے جا رہے ہیں، چلو اس سے کیا سوال جواب کر رہے ہیں، اس کو تو باہر سے سوالوں کے جواب بتائے جا رہے ہیں. تو وہ تلقین کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اتنے مشکل لمحے میں بندے کے بیچ میں مدد ہو جاتی ہے. لیکن یہ تو ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں. ویسے ہی قصہ صاف ہو گیا ہے اس کا. تو یہ بھی لازمی ہے. اب جنازہ پڑھنے پڑھانے کا سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کون حقدار ہے جنازہ پڑھانے کا؟ تو اس کی ترتیب ہے، وہ سب سے پہلے تو قاضی وقت یا بادشاہ وقت، خیر اس کو تو ممکن ہی نہیں ہے ابھی. بادشاہ وقت سے جنازہ پڑھائیں گے تو پھر اللہ کا حکم ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہی اب اس کو کیا کریں گے بیچارے. یا قاضی وقت جو اس علاقے کا قاضی ہے، جج ہے، قاضی تو وہی ہوگا نا، وہ پڑھائے جنازہ. تو جج صاحبان کی ہمارے کی تو حالت اللہ کا حکم ہی ہے. وہ کسی پروگرام میں ہمارے سیشن جج تھے چند دن پہلے، 1-1.5 ماہ پہلے، قاسم علی شاہ صاحب آئے ہوئے تھے. تو اس میں جج صاحب بھی آ گئے. تو وہ بڑی خوبصورت بات فرمانے لگے، کہنے لگے جی میرے سامنے کیس پیش ہوا، تو اس میں والد بھی حافظ قرآن تھا، بیٹا بھی حافظ قرآن تھا، بہو بھی حافظ قرآن تھی، آپس میں ان کا جھگڑا تھا. تو میں نے انہیں کہا بھی تم حافظ ہو، یہ بھی. اب ظاہر ہے تم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیس. تو مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ تم حافظ قرآن ہو کے تم میں سے کوئی ایک جھوٹ بولے گا. اس لیے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا. مجھے میری بات کا جواب دو. لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، مجھے میری بات کا جواب نہیں دیا. تو مجھے افسوس ہے کہ حافظ بھی جھوٹ بولتے ہیں. تو میں نے گزارش انہیں کی، میں نے کہا جی وہ دونوں نے وکیل بھی کروائے تھے کہ نہیں؟ باپ نے بھی بیٹے نے بھی. کہنے لگا جی کروائے تھے. فرماتے ہیں کروائے تھے. تو میں کہا آپ کو ان دونوں وکیلوں میں سے کسی ایک کے جھوٹے ہونے پہ افسوس نہیں ہوا؟ میں صرف حافظ کے جھوٹے ہونے پہ آپ کو افسوس ہو گیا، ابھی حافظ نے جھوٹ بول دی ہے. کیسا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ علم دین کے مطلب اس نے حفظ کیا ہے. حافظ بندے کو کیا پتہ ہوتا ہے کیا چیز ہے کیا نہیں. حافظ ہے.
یہ ہمارے معاشرے نے بیڑا غرق کر دیا نا، ہر چیز کو ایک لیول میں لا کے کھڑا کر دیا. حافظ بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، قاری بھی وہی ہے، مولوی بھی وہی ہے، نعت خواں بھی وہی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے نے کیا ہے نا. تو میں نے انہیں گزارش کی، میں نے کہا جی وہ وکیل کے جھوٹ بولنے پہ کوئی افسوس نہیں ہوا آپ کو؟ اور دوسری بات پھر میں نے سوال کیا، بڑا غصہ ہوا اس بات پہ، بڑا مسئلہ بنا. میں نے گزارش کی ان سے، میں نے کہا جی اگر ایک کلاس میں بچے پڑھ رہے ہوں 140 بچے پڑھ رہے ہیں کلاس میں، اور 140 بچے جو پڑھ رہے ہیں ان میں سے اگر پہلے نمبر پہ بچہ پھر تو سبحان اللہ، دوسرے پہ پھر بھی سبحان اللہ، تیسرے پہ پھر بھی سبحان اللہ، چوتھے پہ پھر بھی سبحان اللہ، 5ویں 6ویں 8ویں 10ویں 11ویں 12ویں 14ویں 15ویں پہ تو بہت اچھا ہے. اگر ایک بچہ 140-50 بچے ہوں کلاس میں اور ایک بچے کا نمبر آئے 146واں، اس بچے کے رزلٹ پہ بھی کچھ افسوس ہوگا آپ کو کہ نہیں ہوگا؟ کہتے بہت افسوس ہے. تو میں نے کہا یہ پاکستان کی عدالتوں کا 140واں نمبر ہے، اس پہ بھی افسوس کر لیں. اکیلا حافظوں پہ افسوس نہ کرے بیچاروں پہ کہ حافظ، یعنی وہ ایسا ٹکاتے ہیں نا. عالم دین کو دیکھ لو، عالم دین کسی ہوٹل سے دوسری بار چائے پی لے گا تو لوگ پوچھنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو پیسے کتوں آئے ہیں، انہیں تو اسی دیندے ہی نہیں ہیں، انہیں دوسری باری چائے کتوں پی لی. وہ قاری قرآن بیچارہ وہ دوسری بار چائے پی لے گا تو بندے پریشان ہو جائیں گے، یار یہ پیسے دوسری والی جو کہتے ہیں ہی نہیں سے ایک تو پی لے. حالانکہ تیرا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، اس نے بھی محنت کی ہے، اس کے پاس بھی کہیں سے پیسے آئے ہیں. اگر اس کے پاس پیسے ہیں تجھے خوشی ہوتی ہے تو عالم دین کے پاس چلے گئے تو اس کی بھی خوشی کر لے، وہاں نہیں ہونی خوشی نا. یہ میں اپنے پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہا ہوں کہ اس پہ کتنا افسوس ہوا جائے صاحب کو کہ حافظ قرآن نے جھوٹ بولا. تو یقیناً بہت بری بات ہے جھوٹ بولنا، باقیوں کے جھوٹ پہ بھی افسوس ہونا چاہیے، لیول ایک کر لینا چاہیے. تو سب سے پہلا حق ہوتا ہے کہ قاضی وقت جو ہے وہ جنازہ پڑھائے، بادشاہ اسلام جنازہ پڑھائے، اس کے بعد قاضی وقت پڑھائے. تو اب دونوں کا پتہ تو صاف ہے، ان کا تو سلسلہ نہیں جنازہ پڑھانے والا نا. اب رہ گئی بات تیسرے نمبر پہ. تو تیسرے نمبر پہ جو آپ بہار شریعت اٹھا کے آپ لوگوں نے لیا پڑھ لیجئے گا، اور دیگر کتابیں جو آپ نے جہاں نماز جنازہ کے حق ہیں سب سے زیادہ. تو تیسرے نمبر پہ زیادہ حقدار وہ ہے جو جمعے کا امام ہے. چوتھے نمبر پہ حقدار ہے جو 5 وقتہ نماز کا امام ہے. 5ویں نمبر پہ حقدار ہے اس میت کا بیٹا یا اس کا والد، اس میت کا بیٹا یا اس کا والد وہ حقدار ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر بادشاہ اسلام موجود ہے یا قاضی وقت موجود ہے اور جمعہ پڑھانے اس کی جنازہ پڑھانے کی اہلیت ہے تو پھر وہی جنازہ پڑھائیں گے، باقی بندے پیچھے رہیں، باقی بندے آگے نہیں جائیں. اور اگر یہ نہیں ہے تو اگر جمعہ پڑھانے والا امام وہاں پر موجود ہے اور دیگر لوگ بھی موجود ہیں تو پھر وہی آگے ہو کے جنازہ پڑھائے گا، باقی بندے پیچھے رہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اگر وہ بھی وہاں پر نہیں ہے، محلے کا امام ہے، مسجد کا امام ہے، تو پھر وہ زیادہ حقدار ہے، وہ پڑھائے گا، پھر کوئی اور نہیں پڑھائے، باقی لوگ پیچھے رہیں. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اب اس کے بعد اس کا میت کا بیٹا دیکھیں، اس کا باپ دیکھیں جو اس قابل ہے کہ جنازہ پڑھا سکے. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کوئی بندہ بھی جنازہ پڑھا سکتا ہے جو جنازہ پڑھانے کے قابل ہے، جو جنازہ پڑھانے کے قابل ہے. یہ شرعی طور پر اس کی ترتیب ہے جنازہ پڑھانے کی. دفنانے میں ترتیب ہے، جنازہ پڑھانے میں ترتیب ہے، غسل دینے میں کون زیادہ حقدار ہے غسل دے، یہ بھی ترتیب ہے. ہر چیز میں ترتیب ہے. لیکن میں صرف ایک بات کر رہا ہوں، پھر ہم ہماری گفتگو اس موضوع پر تو کم از کم ہم ختم کر دیں گے. وہ یہ اس موضوع پر میں بات یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ایک ہمارے ہاں بڑا عام مسئلہ ہے اور اس پہ تھوڑی توجہ فرمائیے گا. ایک میت ہے، ایک شخص ہے، کسی وہ فوت ہو گیا، اس کے 2 3 4 بیٹے ہیں. یہ مسئلہ سمجھیے گا. 2 3 4 بیٹے ہیں، وہ بندہ فوت ہو گیا، اللہ نہ کرے لاہور فوت ہو گیا اور وہاں بھی اس کا جنازہ پڑھا گیا. پھر لوگ لے کے آگے بھی ہم اپنے آبائی شہر جا رہے ہیں، ننکانہ صاحب آ گئے یا کسی پنڈ میں چلے گئے، گاؤں میں چلے گئے. یہ بڑا اہم کر کے، بڑا توجہ کر کے مسئلہ سمجھیے گا. یہ بہت توجہ چاہیے ہوگی مجھے اس مسئلے. دوبارہ مسئلہ شروع کر رہا ہوں میں. اگر کوئی میت ہے، اس کے 2 3 4 بیٹے ہیں، وہ کسی شہر میں فوت ہو گئی، کسی جگہ فوت ہو گیا. 2 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک بیٹے نے، بڑے نے، چھوٹے نے، درمیانے نے، کسی نے جنازہ پڑھ دیا وہاں، باقی بیٹوں نے نہیں پڑھا. جی ہم اپنے شہر جا کے پڑھیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا.
اگر ایک بیٹے نے جنازہ پڑھ لیا اب دوبارہ جنازہ نہیں ہوگا، چاہے بڑے نے پڑھ لیا، چاہے چھوٹے نے پڑھ لیا، چاہے درمیانے نے پڑھ لیا، ایک بیٹے نے بھی جنازہ پڑھ لیا ہے تو اب دوبارہ جنازہ اس کا نہیں ہو سکے گا، ایک بار ہی جنازہ ہوگا اس کا۔ ہاں اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں جنازہ ہوا تھا پھر کسی اور جگہ بھی جنازہ ہو تو پھر سب بیٹوں کو چاہیے وہ پیچھے ہٹ جائیں، کوئی بیٹا بھی وہاں جنازہ نہ پڑھے۔ کسی ایک نے بھی پڑھ دیا، اس میں بڑا ہونا میں بڑا بیٹا بڑے نے نہیں پڑھا تھا، چھوٹا تھا چھوٹے نے نہیں پڑھا تھا، درمیانہ تھا درمیانے نے نہیں پڑھا تھا، اس کا اعتبار نہیں۔ بیٹے اپنے باپ کی اولاد ہونے میں سب برابر ہیں، اس لیے بیٹے ولی ہیں اس میت کے۔ تو اگر کوئی چاہ رہا ہے بندہ کہ جنازہ دیگر جگہ پہ بھی ہم نے کرنا ہے تو پھر یہ کریں کہ جو جتنے بیٹے ہیں سارے پیچھے ہٹ جائیں، وہ جنازہ نہ پڑھیں، باقی لوگ پڑھتے ہیں پڑھ لیں، اس کے بھائی پڑھ لیں، اس کے چاچے پڑھ لیں، اس کے مامے پڑھ لیں، اس کے دوست پڑھ لیں، بیٹے نہ پڑھیں۔ کسی ایک بیٹے نے بھی پڑھا تو دوبارہ جنازہ نہیں ہوگا۔ ہمارے تقریباً 95% جنازے ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے 95% جنازے جو دوسرے شہر سے آ کے یہاں ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دو بیٹے نے پڑھا ہوتا ہے پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ پڑھائیں، حالانکہ جنازے کا تکرار کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بار پڑھ لیا ہے تو دوبارہ بھی پڑھ دو جی خیر ہے، یہ تب پڑھا جا سکتا ہے کہ بیٹوں نے نہیں پڑھا۔ اچھا اگر اس کے والد نے نہیں پڑھا، بچہ فوت ہو گیا تو پھر آ کے یہاں دوبارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ تو اگر والد پڑھ آیا تو دوبارہ یہ کہیں کہ نہیں جنہیں جنہیں پڑھیا پڑھا ہو جاؤ باقی آ جاؤ، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ میت کا جو سب سے قریبی ولی ہے نا، اگر اس نے جنازہ پڑھ دیا تو اب جنازہ دوبارہ نہیں ہونا۔ باپ کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ بیٹے۔ بیٹوں کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ باپ۔ تو اگر انہوں نے جنازہ پڑھ دیا تو دوبارہ جنازہ ہم نہیں کروا سکتے۔ ہوتا یہ ہے کہ میت اب سامنے ہے، ہمیں بلا لیا ہے، کسی بھی امام صاحب کو بلا لیا ہے، میت سامنے ہے، پورا محلہ پورا وہ لوگ اکٹھے ہیں، اہل خانہ بھی غم میں ہیں، اور اب وہ امام صاحب کو لے آئیں جنازہ پڑھاؤ۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اب جنازہ ہونا نہیں ہے، امام بیچارہ ان کے جذبات دیکھ رہا ہے کہ یار یہ سارے دکھی ہو گئے، اگر میں نے کہہ دیا جنازہ نہیں ہوتا تو ان کا دل اور ٹوٹ جانا ہے، یہ اور پریشان ہو یار ساڈے پیو دا جنازہ نہیں پڑھایا۔ حالانکہ ساڈے پیو دے جنازے کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک امام صاحب جنازگاہ میں چلے گئے ہیں تو وہ جنازہ پڑھانے ہی گئے ہیں، وہ اس کام کے لیے گئے ہیں، انہیں اور کام تو ہے کوئی نہیں وہاں پہ نا، تو جنازہ پڑھانے کے لیے چلا گیا بندہ تو اس نے جنازہ ہی پڑھانا ہے، لیکن اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ اس میں جنازہ ہو نہیں سکتا، تو وہ نہیں جنازہ بیچارہ پڑھاتا، تو پھر لوگ کچھ برا محسوس کرتے ہیں۔ میرے خیال سے شریعت پہ اگر عمل کیا جائے نا کسی مسئلے میں تو اس پہ برا نہیں محسوس کرنا چاہیے، اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم ایسے بندے سے ہمارا تعلق پڑا ہے کہ جو ہمیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے پہلے بتا دیتا ہے ہمارے کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں، اس پہ فخر کرنا چاہیے۔ جنازہ ہے، کفن ہے، دفن ہے، بچہ پیدا ہوا، کان میں اذان ہے، مسجد میں امامت ہے، جماعت ہے، جمعہ ہے، نماز ہے، سنتیں ہیں، نفل ہے، روزہ ہے، سحری ہے، افطاری ہے، طلاق ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح، یہ سارے شریعت سے متعلق مسئلے ہوتے ہیں، تو ان میں وہی کرنا چاہیے جو شریعت نے حکم دیا، وہ نہیں کرنا چاہیے جو ہم کرتے آ رہے ہیں۔ اگر کہیں پہ ہمارے کرنے میں غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے تاکہ ہمارا غلطیاں دور ہو جائیں گی تو وہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایسے بندے نے وہ مسئلہ کام شروع کروا دیا ہوتا ہے کہ جس بندے کو شریعت کا پتہ نہیں تھا اور لوگ کرتے آ رہے ہیں، شروع ہیں کرتے رہے، چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے چلتا جا رہا ہے، تو اس کو اگر کسی نے روک دیا کہ یار یہ غلط ہے یہاں پہ یوں نہیں یوں ہے، اور اگر اس کے پاس کوئی حوالہ دلیل ہے تو پھر اس کو مان لینا چاہیے کہ یہاں پر غلط ہے، ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تاکہ ہم شریعت کے مطابق اس پہ عمل کر سکیں۔ اسی میں عظمت ہے، عظمت شریعت پر عمل کرنے میں ہے، نہ کہ اس چیز میں کہ نہیں میں تو ابھی تک سنے ہی نہیں۔ تو بھئی آپ نے نہیں سنا بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن شریعت میں یہی مسئلہ ہے۔ اب